جب آپ درود و سلام ہوگا پھر دعا ہوگی چلا حضرت جی ہم سب کے لیے دعا کریں گے آپ آواز بلند نعرہ بلند کریں نعرہ تکبیر آواز بلند کریں نعرہ تکبیر اور آواز بلند نعرہ رسالت نعرہ حیدری دو ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری اور آواز بلند حیدری کی آواز آ پائے اس کی دھون سے ان کی آواز نہیں آتی ہے فائدہ اٹھا لیتے ہیں حسینیت اور بابا سے بلند ادھر والے بھی سب سے ایک دفعہ ذرا یکسبہ ہو کے دونوں بازو کھول کے حسینیت حسینیت اور بابا سے بلند حسینیت حسینیت اکھدا تارا دل دا چین یا حسین اکھدا تارا دل دا چین یہ اپنی کیفیت بتا رہا ہوں اپنا عقیدہ بتا رہا ہوں جو میرا بنا توجہ چاہوں گا میری ہر سوچ میں جلوہ حسین ہے یہ میں نے نہیں کہا جو نازل ہوا وہ میں نے لکھ دیا میری ہر سوچ میں جلوہ حسین ہے آفتاب ہو کے ماہتاب توجہ چاہوں گا سب کی آفتاب ہو کے ماہتاب سب جلوہ حسین ہے میری ہر سوچ میں جلوہ حسین ہے آفتاب ہو کے ماہتاب سب جلوہ حسین ہے ازل سے ابد تک ازل سے ابد تک آپ یہ جملے سنے نہیں ہوں گے اس لیے آپ کو ذرا سبحان اللہ کہنے میں تھوڑی سی تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو میں یہ کہنے کا عادی نہیں ہوں سبحان اللہ آپ نے اپنے لیے کہنا ہے ماشاءاللہ آپ نے اپنے لیے کہنا ہے مجھے عادت نہیں کہ میں کہوں کہ جی سبحان اللہ کہیے مجھے اپنی تقریر میں سبحان اللہ کی سپورٹ درکار نہیں ہوتی اگر آپ کو سبحان اللہ کا اجر چاہیے تو ضرور کہیے لیکن اگر میرے حسین کا نام سن کر سبحان اللہ نکل جائے نا تو پھر وہ قبولیت سے نیچے رہتی نہیں ہے میری ہر سوچ میں جلوہ حسین ہے آفتاب ہو کے ماہتاب سب جلوہ حسین ہے ازل سے ابد تک ذکر حسین ہے رہنما بھئی جو میں نے بات کہی ہے میں سمجھا بھی سکتا وقت نہیں ہے اگر آپ تھوڑی سی کوشش کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی ازل سے عالم ارواح سے پہلے کی بات کر رہا ہوں ازل سے ابد تک اور کسی شعر کو میں آج سمجھاؤں گا ازل سے ابد تک ذکر حسین ہے رہنما ہر چیز میں تازہ بتازہ جلوہ حسین ہے ہر چیز میں تازہ بتازہ جلوہ حسین ہے اور اس وقت میرے اوپر کپ کپی تاری تھی جس وقت یہ کیفیت ہوئی تو اگلے جو جملے نکلے جو مجھے سمجھ آئے اور میں نے صفحہ کرتاس پر اتارے وہ کیا تھا میری سرشت کہتے ہیں حقیقت یہ میں اپنا عقیدہ بتا رہا ہوں مجھے کسی کے عقیدے سے کوئی سروکار نہیں ہے میری سرشت شگفتہ ہے یاد حسین سے میری سرشت شگفتہ ہے یاد حسین سے حشر میں جلوہ حق جلوہ حسین ہے حشر میں
जलवा हक, जलवा हुसैन है। और अगर सारी इस मनकबत का निचोड़ है तो ये शेर है, गोदे बतूल हो। बतूल उसे कहते हैं जो एक लम्हे के लिए भी नापाक ना हो। मैं बताता चला जाऊं एक जुमले में सिर्फ कि 15 रमजान है, सैयदा कायनात ने जोहर की अजान पड़ी है, कहा अम्मा फिजा दरवाजे बंद कर दो और तुम जरा बाहर इंतजार करो, अभी आवाज देती हूं। नमाजे जोहर अदा की, दरवाजे बंद किए, थोड़ी ही देर के बाद आपने आवाज दी अम्मा फिजा अंदर आओ। आप अंदर आती हैं, फरमाया ये हसन है, ये हसन है। भाई मैं सब कुछ कह गया हूं, अगर किसी को समझ आए। ये हसन है, इसे संभालो, मैं असर की तैयारी शुरू करती हूं। असर की नमाज उसी दिन सैयदा कायनात भी पढ़ रही है और साथ हसरे मुश्तबा भी पढ़ रहे हैं। इसे कहते हैं बतूल, इसे कहते हैं, अगर समझ आ जाए तो, जिसके नजदीक भी नापाकी न जाए उसे बतूल कहते हैं। भाई तवज्जो चाहूंगा, गोदे बतूल हो, सीनाए अली या दोशे रसूल। गोदे बतूल हो, सीनाए अली या दोशे रसूल, अहले नजर को मिलता बस जलवाए हुसैन। फिर कहता हूं अगर आपको समझ आ जाए, मुझे तो समझ आ गई है। गोदे बतूल हो, सीना अली या दोशे रसूल, अहले नजर को मिलता बस जलवाए हुसैन। कहता चला जाता हूं। जनाब उमर मौला कायनात की बारगाह में हाजिर हुए और रोने लगे हसनैन करीबैन को देखकर। कहा मौला आका को देखे हुए बड़े दिन हो गए हैं, अब जी चाहता है कि मैं आका को देखूं, अगर आप कहो तो मैं हसनैन को घर ले जाऊं, अगर आप कहो तो मैं हसनैन को घर ले जाऊं। फरमाया ले जाए। हसनैन को तैयार किया, घर ले गए तो जाकर कहा अमीरुल मोमिनीन है ना, जाकर कहा जरा तैयारियां कर लो, कायनात के शहजादे आज 5 बर्रे आज़मों के खलीफा के घर आ रहे हैं। तो फिर तैयारियां खूब हुई, तफसील में नहीं जाता। जब अंदर गए तो जाकर कहा या हसन या हुसैन, आपको आपके नाना बाबा और मामा का वास्ता, आज मेरे बदन पर यूं खेलिए जैसे आप रसूलुल्लाह के बदन पर खेलते हैं। बाबा से बुलंद करो, अखदी ठंडक दिलदा जनाब उमर भी यही कहते होंगे, अखदी ठंडक दिलदा जो हाथ बुलंद करके हुसैनी रहेगा, अखदी ठंडक दिलदा अखदी ठंडक दिलदा खलीफतुर रसूल, 5 बर्रे आज़मों का मालिक, कैसर किसरा जिसके नाम से कामते हैं। क्या कहते हैं? या हसन या हुसैन, आज मैं आपका मैदान बन जाता हूं, आप मुझ पर खेलिए, मगर खेलिए वैसे जैसे आप मुस्तफा के वजूद से खेलते थे। इधर खेल शुरू हो गया, उधर मौला कायनात ने 40-50 सहाबा को इकट्ठा किया। आओ देखिए तो सही, उमर शहजादों को लेकर गया है, कर क्या रहा है। हाज़रीन मोहतरम, जब मौला कायनात उधर दरवाजे के अंदर दाखिल हुए तो जनाब उमर लेटे हुए थे जमीन पर, कमीज उतरा हुआ था, सीने पर हुसैन बैठे हुए थे, आंखें जनाब उमर की दरवाजे की तरफ थी। मौला कायनात आए और उनके चेहरे के ऊपर तगय्युर देखा तो जनाब उमर कहने लगे, यूं यूं इशारा किया, रुक जाइए रुक जाइए। जनाब मौला कायनात रुके तो सहाबा कहने लगे,
مولا ہمیں بھی ذرا دیکھنے دیں آپ کو رکنے کے لیے کیوں کہا گیا ہے. جب سب صحابہ آگے بڑھے تو دیکھا کہ حسین لجپال سینے میں بیٹھے ہیں, آپ کا قدم انور جناب عمر کے لبوں پر ہے, پاؤں مبارک کی انگلیاں کبھی دائیں گال پر لگتی ہیں کبھی بائیں گال پر لگتی ہیں. تو عمر کہتے ہیں رک جائیے رک جائیے رک جائیے. جب حسین نے خوشبو سونگی تو کہا بابا آ گئے, بابا آ گئے. ایک ہی لمحے میں منظر سب نے دیکھا. آپ جب اٹھ کے کھڑے ہوئے اور کچھ نہیں, مولا نے کہا عمر تو نے روکا کیوں, یہ دیکھ کیا کر رہا تھا. آج کی مولا مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں انہیں رسول اللہ کے ساتھ ایسے ہی کھیلتے دیکھتا رہا. حاضرین محترم, بس یہی کچھ نزول ہوا ہے. گود بطول ہو سینہ علی یا دوش رسول, گود بطول ہو سینہ علی یا دوش رسول, اہل نظر کو ملتا بس جلوہ حسین ہے. اور پھر میری اور آپ کی بات جو میرے سامنے آئی, ایمان والے ہیں مومن تو حسن حسنین سے. ایمان والوں کو اگر ایمان نصیب ہے تو اس کی وجہ کیا ہے. ایمان والے ہیں اگر مومن, ایمان والے ہیں اگر مومن تو حسن حسنین سے. ایمان والے ہیں مومن تو حسن حسنین سے. روح و قلب نواز میں جلوہ حسین ہے. روح و قلب نواز میں جلوہ حسین ہے. حاضرین محترم, میں توجہ چاہتا ہوں, آیات بڑی پڑی ہیں مگر صرف ایک بات آپ کو بتانے لگا ہوں, صرف ایک ہی بات کہ حسین ہے کیا یار. اور اگر آج آپ کو میں حسین سمجھا پایا تو انشاءاللہ میرے رب کے فضل سے آپ ٹارزن کی کہانیاں بچوں کو نہیں سنائیں گے, بچوں کو حسین ہی سنائیں گے. قرآن میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ. یہ ساری آیت مبارکہ اگر پڑھتا جاؤں تو بڑا تفصیلی معاملہ بن جائے گا. اسی کے تناظر میں یہ شعر اترا تھا کہ ازل سے ابد تک ذکر حسین ہے رہنما. عالم وجود سے پہلے عالم ارواح بنی. عالم ارواح میں اللہ نے ساری روحوں کو اکٹھا کر کے اسی آیت مبارکہ کے تناظر میں بات کر رہا ہوں آپ کی زبان میں اکٹھا کر کے ایک آواز دی. کوئی ہے ان روحوں میں جو میرے محمد کی امت کے گناہگاروں کا مجھ سے سودا کرے. آپ کو نہیں سمجھ آ رہی نا, آپ نے وہی چیزیں سنی ہوئی ہیں مگر یہ بیان کوئی نہیں کرتا. سبحان اللہ. حسین بتاتا کوئی نہیں ہے, بس اپنی اپنی دکان ہے مگر سودا حسین نہیں. اگر کوئی سودا حسین دے دے نا تو پھر کسی اور سودے کی ضرورت نہیں رہتی. یہ ایسا سودا کوئی ہے جو میرے محبوب میرے محمد کے گناہگاروں امت کے گناہگاروں کا سودا کرے. ایک آواز آئی, کیا سودا کرنا چاہتا ہے مالک؟ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ کوئی مجھ سے قیمت دے کر میرے محبوب کی امت کے گناہگاروں کو خرید لے. گناہگاروں کو خرید لے. آواز آئی ہاں میں خریدتا ہوں, میں خریدتا ہوں. اچھا قیمت بہت مہنگی ہے. آج کی کوئی بات نہیں, میں ہر قیمت دینے کے لیے تیار ہوں, ہر قیمت دینے کے لیے تیار ہوں. ایک منظر سامنے لایا گیا کہ یہی بیت اللہ کا مقام ہے, عرفات کا مقام ہے, اللہ کا خلیل ہے, ہاتھ میں چھری پکڑی ہے, آنکھوں میں پٹی باندھی ہے, اسماعیل لیٹا ہوا ہے, گردن پر چھری چل رہی ہے. یہ منظر دکھایا گیا.
یہ منظر دکھایا گیا، دیکھا گیا کہ یہ جو سودا کرنے والا ہے کہیں اس کو کوئی مشکل تو درپیش نہیں آتی، یہ گھبراتا تو نہیں؟ جب چھری چل رہی تھی، جس روح کی آواز آئی تھی اس روح کو کچھ بھی نہیں ہوا، دیکھ رہا تھا، مگر چھری چل گئی، اسماعیل نکل گئے، ایک جانور ذبح ہو گیا، تو اس روح نے آواز دی، یا رب اللہ کی قسم میں ہوتا تو پٹی نہ مانتا۔ یہاں ایک جملہ کہتا جاؤں، قرآن کہتا ہے یا ابتی فعل، حضرت ابراہیم کہتے ہیں پہلے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے تجھے خواب میں ذبح کیا ہے، اب تو بتا تو کیا کہتا ہے؟ تو جواب پتہ کیا آتا ہے؟ یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے وہ سچ ہے، آپ کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، صبر کرنے والوں میں پائیں گے، یہ وعدہ ہو رہا ہے، ہو گیا سب۔ اللہ کی عزت کی قسم اگر حضرت ابراہیم کے علم میں یہ بات ہوتی کہ میری چھری اسماعیل کے گلے کو نہیں کاٹے گی بلکہ ایک جانور کٹ جائے گا، تو آپ کبھی پٹی نہ باندھتے، آپ کبھی پٹی نہ باندھتے۔ اللہ نے فرمایا اس منظر پر اگر یہ روح بولی ہے تو کہا یا حسین، پہلا اسم جب کائنات میں آیا تو وہ یا حسین تھا، ازل سے ابد تک ذکر حسین ہے رہنما، اب حسین کائنات کی بنیاد رکھ رہا ہے، حسین کائنات کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ کیسے؟ مولا سودا کرتا ہوں، مان، قیمت مان، قیمت طے ہو گئی۔ حاضرین محترم، لوگ یہ کہتے ہیں پانی بند ہوا ہوگا، انہوں نے اپنے کسی سوچ کے مطابق کیا ہوگا، کھانا نہیں تھا، نہیں ہوگا، کوئی بات نہیں، مگر آپ یہ جانتے ہیں کہ 3 محرم سے لے کر 10 محرم تک اصغر کو زمین پر کیوں نہیں لٹایا گیا؟ کوئی جانتا ہے؟ کبھی جھولے پر، کبھی بابا کے سینے پر، کبھی بھیا کے دوش پر، کبھی پھپھو کی گود میں، کبھی کہیں زمین پر نہیں لٹایا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کی گود میں وہ معصوم تھا وہ جانتا تھا کہ یہ اسماعیل کا بیٹا ہے۔ حاضرین محترم، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ اسماعیل کا بیٹا ہے، اگر اسے زمین پر لٹا دیا گیا تو پھر یہ ممکن نہیں کہ اس کی ایڑی زمین پر چلے اور چشمہ جاری نہ ہو، یہ ممکن نہیں۔ صرف یہ سوچ کر حضرت اصغر کو زمین پر نہیں لٹایا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر سودا ہوا تھا، یہاں قیمت ادا کرنے کا وقت ہے۔ ارے وہ غیرت مند ہوتے ہیں، جب سودا کر لیں تو ٹوکن دے کر، بیانہ دے کر، پھر قیمت ادا کرتے وقت ہاتھ نہیں کانپا کرتے، پھر وہ سودا خریدنے وقت قیمت دینے آتے ہیں۔ کربلا میں حسین قیمت ادا کرنے گیا تھا، اس سودے کی جو عالم ارواح میں اپنے مالک سے کیا تھا۔ اللہ مانگ رہا ہے، اے حسین اب یہ چاہیے۔ عرض کرتے ہیں دادا نے آنکھیں بند کی تھی، میں کھول کے دے رہا ہوں۔ حاضرین محترم، اگر آپ سمجھ پائیں میرے حسین کو، کہ وہ حسین ہیں کہ جنہوں نے اپنی آنکھیں کھول کر کبھی اکبر دیا، کبھی اون و محمد دیے، کبھی عباس دیا، کبھی اصغر دیا، سارا کنبہ دیا، اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے جو اللہ سے کیا تھا۔ کیونکہ کون ہے یہ؟ الحسن والحسین سیدات و شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے سردار ہیں۔ ایک سرداری ایسی نہیں جاتی ہے، سرداری آج ایم پی اے بننے کے لیے کروڑوں چاہیے ہوتے ہیں،
تو جس جنت میں کلیم ہوں گے، جس جنت میں خلیل ہوں گے، جس جنت میں ذبی ہوں گے، جس جنت میں یعقوب ہوں گے، جس جنت میں اسحاق ہوں گے، جس جنت میں روح اللہ ہوں گے، جس جنت میں ادریس ہوں گے، اس جنت کے نوجوانوں کے سردار ہونا کیا آسان کام ہے؟ مگر صرف آپ تک ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، حسین کو سردار بننے کا شوق نہیں تھا. شوق کیا تھا؟ جو اللہ نے آواز دی تھی کہ کوئی ہے جو میرے محبوب محمد کی گنہگار امتیوں کو خرید لے. جنت جب اپنی ہوگی تو فرشتے گنہگاروں کو جہنم میں لے کر جانے کی ضرورت نہیں کر سکتے. اللہ کی عزت کی قسم میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ تم آل رسول کے دامن سے لپکے رہو، جڑے رہو. یہی دلیل ہے کہ حسین کہیں گے اے فرشتو انہیں کہاں لے کر جا رہے ہو؟ یہ تو میرے بیٹوں کی معیت میں بیٹھا کرتے تھے، یہ تو میرے بیٹوں کی چادریں دھویا کرتے تھے، یہ تو میرے بیٹوں کے راستوں میں اپنے ہاتھ سے جھاڑو دیا کرتے تھے، یہ تو جہاں پر میرے بیٹوں کی نشست ہوتی تھی وہاں پر جا کر اپنی جبین نیاز کو جھکایا کرتے تھے. تم کہاں جا رہے ہو؟ کہیں گے گناہگار ہیں. حسین کہیں گے گناہگاروں کی تو خرید کیا ہے. اتنی سی کائنات ہے لوگوں، اتنی سی کائنات ہے، اتنی سی کائنات ہے. میں تحت اللفظ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمیں جو بھی ملا ہے، جتنا بھی ملا ہے، یہ دنیا اور وہ آخرت. ہمیں جو بھی ملا ہے، جتنا بھی ملا ہے، یہ اور وہ سب کچھ در بطول سے ملا ہے. رکنا نہیں چاہتا، آگے پڑھتا ہوں. ادھر ادھر کی اب جستجو نہیں ہے، ادھر ادھر کی اب جستجو نہیں ہے کہ ہمیں در بطول بھی در آل رسول سے ملا ہے. ادھر ادھر کی اب جستجو نہیں ہے کہ ہمیں در بطول بھی در آل رسول سے ملا ہے. کہیں سے ملے نہ ملے بھٹکتے مت پھرو، کہیں سے ملے نہ ملے، شک ہے، کہیں سے ملے نہ ملے بھٹکتے مت پھرو. ہمیں جب بھی ملا ہے، جو بھی ملا ہے، در آل رسول سے ملا ہے. ہمیں جب بھی ملا ہے، جو بھی ملا ہے، در آل رسول سے ملا ہے. کہیں سے ملے نہ ملے بھٹکتے مت پھرو. ہمیں جب بھی ملا ہے، جو بھی ملا ہے، در آل رسول سے ملا ہے. جب یہ کہہ رہا تھا تو ایک آواز آئی، کچھ کہتے ہیں ہمیں نہیں ملا. آواز آئی ہے، آواز آئی. بھائی دیکھیں، ہاتھ کا سیدھا بھی طرف ہے تو الٹا بھی ہے نا. اگر حق ہے تو باطل بھی ہے نا. اگر حسینی ہے تو غیر حسینی بھی ہے نا. اگر پنجتنی ہے تو غیر پنجتنی بھی ہے نا. آواز آئی مجھے، کچھ کہتے ہیں ہمیں نہیں ملا ہے. میں نے اٹھ کر کہا تو پھر نہیں سمجھے، تمہیں نہیں ملا تو پھر میں کیا کروں، میں کیا کروں. کچھ کہتے ہیں ہمیں نہیں ملا ہے تو پھر ہمیں تو ہر وقت سب کچھ آل رسول سے ملا ہے. بھئی ہم تو اپنے دعوے کی دلیل دیتے ہیں نا. ہمیں آپ سے کیا، تم سے کیا، تم کون ہو، ہمیں کیا کر. ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں. کچھ کہتے ہیں ہمیں نہیں ملا ہے تو پھر جہنم میں کون جائے گا؟ مجرم تو مجرموں میں جانا ہے. مگر ہماری یہ شان ہے، ہمیں تو ہر وقت سب کچھ آل رسول سے ملا ہے. رندو پڑے رہو در آل رسول کی چوکھٹ پر. آپ سے اب میں یہ درس دے رہا ہوں. میرا خطاب بہت لمبا تھا مگر وقت کوئی نہیں ہے. سمیٹ رہا ہوں آخری الفاظ. رندو پڑے رہو در آل رسول کی چوکھٹ پر. خدا کی قسم سب کو جب ملا ہے تو آل رسول سے ملا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.